السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علی راجپوت، سنو میری بات۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی خیریت مطلوب چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہوتی ہے۔ جی، صحت۔ تو آج میں آپ سے صحت کے حوالے سے اور کچھ قیمتی باتیں اور ضروری باتیں شیئر کروں گا۔ اگر امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، انسان بیسک جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحت تندرستی میں نے تمہیں دی ہے تو تم اس کو برقرار رکھو اور اس کا خیال رکھو۔ یعنی یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ امانت میں خیانت۔ ہم بالکل صحت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہاں، اب صحت کے بارے میں توجہ ہم کیوں نہیں دیتے؟ ہم اپنی دنیا داری کی بہت ساری چیزوں میں جو ہیں وہ مگن ہو گئے، کوئی کاروبار میں، کوئی اولاد میں، کوئی مختلف وغیرہ وغیرہ چیزوں میں جو ہے وہ مگن ہو گیا اور اس کی توجہ نہیں دی۔ تو دیکھیں، صحت کے لیے نا انسان کو بہت ضروری بہت ضروری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کروں گا کہ وہ چند چیزیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کا ایسا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا رکھتے ہیں، صحت بھی ویسے ہی ہمیں خیال رکھنے کا مشورہ دیتی ہے، ہمیں اب کہتی ہے کہ میرا بھی ویسے ہی خیال رکھا جائے، کیونکہ ہم اولاد کے معاملات میں، والدین کے معاملات میں بے شمار جو ہے دوسرے معاملات میں جو ہے بالکل کوتاہی برداشت نہیں کرتے، مگر صحت میں ہم کوتاہی برداشت کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں؟ کس لیے؟ یہ کوئی نہیں سوچتا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ ڈپریشن جو ہوتا ہے، ہاں جی، اس کا اپنے آپ کو اس سے محفوظ کریں، کیونکہ وہ بڑھاپے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جو ہے نا ٹینشن اور سٹریس ہے۔ یہ دو چیزوں سے اگر آپ بچ گئے تو میں انشاءاللہ آپ کو امید سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نہ تو بیمار ہوں گے، نہ کبھی آپ جلدی بوڑھے ہوں گے، اور ہمیشہ حشاش بشاش رہیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان دو چیزوں سے بچنا ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم دیکھ کے اس کو اپنے آپ پہ ہیوی کر لیتے ہیں۔ بہت ساری ایسے کلرز ہیں، تصاویر ہیں، جگہیں ہیں، اور مطلب معاملات ہیں جو ہمارے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو جو بعد میں وہی معاملات، وہی چیزیں ہمیں سٹریس کا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو جناب، آپ نے سب سے پہلے اس سے بچنا ہے اور بچے رہنا ہے، اور اس کو دور بھگانا ہے، بالکل دور بھگانا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے پانی۔ بھئی ہم لوگ زیادہ جو ہم لوگوں کو بیماریاں یا مختلف معاملات گھیر لیتے ہیں، وہ پتہ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے جسم کو پانی نہیں اس مقدار میں دیتے جو اس کو ریکوائرڈ ہے۔ دیکھیں، پھل، فروٹ، سبزیاں اگر مرجھا بھی رہی ہوں تو دیکھیں سبزی والا کیسے اس پہ پانی ترونک رہا ہوتا ہے، ایسے۔ تو وہ کیوں؟ وہ پھر ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو پانی زیادہ پینا چاہیے تاکہ وہ اس کی جلد اس کو سک کرتے رہے اور اس کے جو گلو کرے چہرہ۔ جب یہ چیزیں آپ زیادہ پانی پئیں گے، گلو کریں گے، تو آپ کے اندر جو مختلف جسم ہیں وہ آپ کو جو ہے پروٹیکشن دیں گے، آپ کو صحت مند رکھیں گے۔ تو پانی کا خاص خیال رکھیں، اور خود بھی پئیں، اپنے والدین کو بھی پلائیں، بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے پانی پلائیں۔ اور اس کے بعد جو اہم ایشو ہے وہ ہے
ہم بے شمار معاملات دیکھتے ہیں اور پہلے شوق پھر مجبوری، وہ ہے سگریٹ۔ سگریٹ کا استعمال ہم بہت زیادہ کرنے لگ پڑے ہیں۔ اب تو میں نے دیکھا ہے کالجز کے اندر ینگسٹر لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ سگریٹ لگائے کھڑے ہیں، ساتھ میں سگریٹ پی رہے ہیں، ساتھ میں ایک ڈرنک پکڑی ہوئی ہے۔ اب ڈرنک کا نام تو میں نہیں لوں گا، وہ ڈرنک والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یار یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بوسٹر ٹائپ جو ڈرنکس ہوتی ہیں، وہ ایک ہاتھ میں بوٹل ہے، ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے اور منہ میں چھالیا ہے۔ بھائی یہ کیا سٹائل ہے یار؟ اس کے بعد پہلے شوق ہوتا ہے، اس کے بعد مجبوری بن جاتی ہے۔ تو یہ مجبوری جو ہے یہ آپ کو اندر سے اندر کھانا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ 25 سال، چہرے پہ رونق نہیں ہے، دانت پیلے ہیں، ہونٹ کالے ہیں۔ بھائی کیوں؟ سب چیزوں کا کمال کس کا ہے؟ سگریٹ کا۔ تو میری آپ دوستوں سے سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ سگریٹ کا استعمال ختم کر دیں اپنی زندگی میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تندرست رہیں، کیونکہ سگریٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہے، آپ بند کمرے میں سگریٹ پئیں اور کچھ دن تو اس کے بعد اس کا محلے وہ دیکھیں اس کمرے کو، تو اس کا بھی کلر جو ہے نا وائٹ کا چینج ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہونٹ دیکھیں، آپ کبھی کلر چینج ہے، دانت دیکھیں کلر چینج ہے۔ تو یہی چیزیں آپ کو جا کے اندر آپ کے لنگس کو اور ہارٹ کو نقصان دیتی ہیں۔ آج کل ہارٹ کی بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ سگریٹ ہے، کیونکہ وہ اتنا دھواں اس کا عجیب سا ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر آپ کو جو ہے نا آپ کے سسٹم کو خراب کرتا ہے۔ تو سگریٹ آپ کو نہیں پینا، سگریٹ کی طرف خاص توجہ دیں اور خود بھی نہ پئیں، خاص کر گھر میں تو بالکل نہ پئیں بچوں کے سامنے۔ اور اگر آپ بہت ہی مجبور ہیں کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے تو خدا را کم کر دیں، اور وہ بھی ایسی جگہ پئیں جہاں آپ کے بچے، آپ چھوٹے بچے یا آپ کے دوسرے لوگ ایسے جو اس کو نہ دیکھ سکیں۔ تو میری آپ سے یہ ایک گزارش ہے۔ ہاں، اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہم اپنے دوستوں کو اور بچپن کے دوستوں کو یا دوسرے دوستوں کو ٹائم نہیں دیتے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ کیوں؟ ہم سارے دن اس معاملات میں الجھے رہتے ہیں، کبھی کاروباری معاملات، کبھی گھریلو معاملات، کبھی بچوں کے معاملات، کبھی خود کو ٹائم نہیں دیا خود کو۔ اور خود کو ٹائم کیسے دینا آپ کو؟ جو آپ کا دل، آپ کا من پسند کرتا ہے نا، وہ کرتا ہے کہ آپ اپنے پرانے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے ان لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کے بچپن کے ساتھی ہوں یا پرانے دوست ہوں، جو آپ دوسرے کے ساتھ مذاق کریں، آپ ان کے ساتھ کریں، وہ آپ کے ساتھ کریں، دل کی باتیں شیئر کریں۔ اس سے بھی آپ کا جو ہے نا وہ جس سے کہتے ہیں امیونٹی سسٹم، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ کا جو ہے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے آپ کو اپنی صحت کے لیے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنے اس دوست کا جس نے مجھے کہا کہ بھائی آج آپ جو ہے کچھ اپنے ہیلتھ کے بارے میں بھی سوچیں، کہ صحت کے بارے میں بھی کچھ بات کریں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے۔ بچے بھی دیکھتے ہیں آپ کو، بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں، نوجوان تو دیکھتے ہی ہیں، تو ان کو کچھ ایڈوائز کریں صحت کے لیے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے والدین کا، بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا خیال رکھیں اور خود کو صحت مند رکھیں۔ دیکھیں، آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کا پورا خاندان، پوری فیملی، یہاں تک کہ امی ابو، بہن بھائی، اگر آپ میرڈ ہیں تو بچے سب، اور بیوی، وہ سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور جب وہ پریشان ہیں تو سمجھ لیں کہ پورا سسٹم، پورا خاندان پریشان ہے۔ تو آپ کیوں نہ ایسا کام نہ کریں کہ ہم بیمار ہوں اور باقاعدگی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس معاملات سے بچا کے رکھیں۔ تو میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ سب سے آخر میں کروں، تو میں چلو کر دیتا ہوں وہ بات ہے مارننگ واک۔ جی، مارننگ واک آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اتنی ضروری کہ جیسے آپ نے کوئی سخت چیز کھائی ہے، مطلب کہ کوئی بیف میٹ لیا ہے، میل لیا آپ نے، مٹن بیف یا کوئی ایسی سخت چیز، تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار ایک ڈرنک تو لے آؤ یا بوسٹر پلا دو یار، کوئی چیز ایسی جس سے میرا ہاضمہ بہتر ہو۔
تو بھائی آپ کی زندگی کا، آپ کے نظام کا جو ہاضمہ ہے وہ ہے صبح کی واک۔ جب آپ صبح کی واک کرتے ہیں تو آپ کا پورا سسٹم سر سے لے کے اور پاؤں تک وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ آپ کا مائنڈ، دماغ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں گرین چیز دیکھ کے اور فریش ہو جاتی ہیں۔ آپ کا ناک، آپ کا گلا، آپ کے لنگز، یہاں تک کہ آپ کے گردے تک آپ کو جو ہے وہ فریش ہوا سے بالکل فریش ہو جاتے ہیں۔ تو مارننگ واک لازمی کریں۔ اپنے آپ کو آپ ضرور دیکھیں، ہم لوگ خاص کر جو ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے ہیں، یا میرے جو دوسرے میرے سسر ہیں، یا میرے دوسرے دوست ہیں، تو وہ میں نے ان کو ایک دفعہ کہا، میں نے کہا انکل آپ سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے ادارے سے ریٹائرڈ ہیں، تو آپ اس وقت تو آپ 24 گھنٹے ہر وقت ٹینشن رہتے تھے، تو ابھی آپ، تو وہ کہنے لگے بیٹا میں کیا بتاؤں، میرے جو ہے نا وہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ جس آپ نے 25-30 سال بھرپور طریقے سے ورک کیا، وہ یعنی کہ 50 سال لگا لیں، صبح رات رات دن، اور اب آپ جب آپ وہ آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، تو وہ گھٹنے تو درد کریں گے۔ تو انہوں نے میری بات کو بڑا بلد برا مانا کہ یار آپ کیا بات کی ہے، مگر پھر میں کچھ دنوں کے بعد گیا تو میں نے پوچھا انکل سنائیں کیا حال چال ہیں ابو جی؟ تو کہنے لگے ہنس کے، اوے میں تیری گل مان لئی ہے۔ میں نے کہا انکل ابو کیا؟ میں سویرے واک تے جانا ہے۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے مسکراہٹ کہا، میں ابو آپ سنائیں؟ کہہ رہے یار اس میرا تو ماشاءاللہ اب ہاضمہ بہت اچھا ہے، اور میرا جو ہے مجھے پہلے بڑی نیند بڑی آتی تھی، اب میں ماشاءاللہ 3-4 سپارے پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ قرآن کی اچھی تلاوت کرتا ہوں، اور میں بیٹھ کے نیوز پیپر پڑھتا ہوں، اور میں ٹی وی کا بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا، تو میرا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ تو میں اپنے تمام بزرگوں کو اور بڑوں کو اور ہم عمر دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پلیز مارننگ واک لازمی کریں۔ مارننگ واک بہت ضروری ہے۔ سارا دن آپ جو مرضی کریں، اگر آپ نے صبح واک کی ہوئی ہوگی نا، تو سارا دن آپ مرضی جو کریں، سڑکوں پہ جائیں، دھوئیں میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، مگر آپ کا جو دماغ اور آپ کا دل، یہ دونوں چیزیں مطمئن رہتی ہیں۔ جب آپ دونوں چیزیں مطمئن ہیں تو آپ کا قوت مدافعت بالکل قائم ہے، اور آپ خوش خرم رہیں گے، اور آپ جہاں مرضی جائیں تھکیں گے نہیں آپ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میری بات کو مانیں، تھوڑا سا اپنی صحت کو توجہ دیں۔ یہ سب چیزیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، تو ہر چیز کو انسان کو چاہیے کہ انجوائے کرے۔ تو انجوائے کب کرتا ہے؟ جب وہ صحت مند ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ صحت مند رہیں، اور میری تمام جو سننے والے ہیں، مجھے دیکھنے والے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ امی ابو دونوں کو آپ مارننگ واک خود بھی جائیں، اور ان کو بھی لے کے جائیں مارننگ واک پہ، تاکہ جب وہ جائیں گے تو فریش ہوں گے، تو آپ کو 2 چیزیں آپ کو ایکسٹرا ملیں گی۔ ایک تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو ملے گی ایکسٹرا، وہ توجہ امی ابو کی، کہ یار دیکھو جی علی مجھے لے کے جاتا ہے، تو پیار بھی مجھے زیادہ ملے گا، اور دوسری سب سے بڑھ کے چیز دعائیں زیادہ ملیں گی۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ پیار بھی لیں والدین کا، اور دعائیں بھی لیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جنت ہیں ہمارے لیے دنیا میں ہی۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر میری بات کسی کو بری لگے یا ناپسند لگے تو پلیز میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اب آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔